اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مکرمی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ حاضر خدمت۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹ رہے ہوں گے، اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، اس پروگرام کا دو طرفہ فائدہ ہے۔ ایک تو فائدہ ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی۔ ہمیں یہ فائدہ ہے کہ اس رمضان کی برکت سے جو آپ سے ایک تعلق بنا ہے، اس تعلق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ دین کے حوالے سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہمیں معلومات حاصل ہیں، جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، وہ سارے سوالات اپنے جو دینی اسکالر ہیں ان سے پوچھیں، ان سے بات کریں، ان کے جوابات لیں اور ان سوالوں کو آپ تک پہنچائیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہمارے ناظرین جو ساری چیزیں نہیں جانتے، ان تک یہ ساری چیزیں پہنچائی جائیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک دیکھا جائے تو یہ دونوں طرف کی ٹریننگ ہے۔ ایک طرف ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے اور ایک طرف جو ہمارے سننے والے ہیں ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان ایک عظیم برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ صرف ہماری امت کے لیے برکتوں والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس سے ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی ماہ رمضان بہت برکتیں لایا تھا۔ اگر ہم غور کرتے ہیں، ہمیں انفارمیشن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو آسمانی صحیفے اتارے گئے تھے وہ بھی ماہ رمضان ہی میں اتارے گئے تھے، اور غالباً آپ کو علم ہوگا پہلی یا تیسری رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اتارے گئے تھے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پہ، جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو زبور اتاری گئی تھی وہ بھی ماہ مقدس میں ہی اتاری گئی تھی۔ اور اسی طرح اگر بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات اتاری گئی تھی وہ بھی اسی مہینے کی 6 تاریخ کو اتاری گئی تھی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل آسمانی کتاب اتاری گئی تھی وہ بھی اسی مہینے کی 2 روایتیں ملتی ہیں، 12 یا 13 تاریخ کو اتاری گئی۔ اور پھر قرآن پاک اتارا گیا اس مہینے کی 27ویں کو، جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پہ میں اگر غور کروں تھوڑا سا اور تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کتنا عظیم ہے ہم تک پہنچانے میں۔ جس طرح اللہ کے رسول ہم پہ رحمت بن کے آئے، عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ جو سکسیس وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اگر قرآن پاک کا عام دنوں میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، تو اس مہینے کے اندر اگر ہم وہی حرف پڑھتے ہیں تو ہمیں 70 یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے ہمارے لیے یہ بھی ایک موقع ہے کہ ہمارا تعلق جو قرآن پاک سے وہ اتنا عام دنوں میں جڑا نہیں رہتا، لیکن اس مہینے کی برکت سے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں اور سمجھیں۔ سمجھنا بہت ضروری ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر ہم تلاوت ہی کرتے جائیں تو اس کی بے شمار برکتیں، بے شمار نیکیاں ہمیں ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ اگر آپ نے اپنے دلوں کے زنگ اتارنے ہیں تو جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اور اس کو سمجھ کر اگر پڑھیں تو ہماری زندگیاں بدل دیں گے۔ ہماری زندگیاں اس طرح بدل دیں گے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جانا ہے، اور اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر ہم نے نہیں جانا، اس چیز سے رک جانا ہے، تو پھر ہم اس چیز سے رک جائیں گے، تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، بالکل اس کو طاقوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ویتنام کی جنگ تھی، اور ایک فوجی جو تھا محاذ پہ تھا، اس کی بوڑھی ماں گھر پہ تھی، تو اس کو یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں میری ماں جو ہے وہ فاقوں سے مر نہ جائے۔ تو وہ بڑی کوشش سے، مشقت سے وقت نکالتا اور ہر مہینے ایک چیک جو ہے وہ رقم کا بھیجتا اپنے گھر، تاکہ میری ماں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی رہے اور فاقوں سے مر نہ جائے۔ اب اس کی جو ماں تھی وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ جب بھی وہ ڈاکیا خط لے کے آتا جس کے اندر وہ چیک ہوتا، وہ سمجھتی کہ یہ میرے بیٹے کا بہت ہی کوئی قیمتی یہ کاغذ ہے اور میں سنبھال کے رکھوں، جب وہ آئے گا مجھے پوچھے گا تو میں اسے دکھا سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کاغذ میں گھما دوں اور وہ پریشان ہو جائے۔ لہٰذا وہ جنگ چلتی رہی، اور وہ ہر مہینے جو ہے وہ چیک اپنی ماں کو بھیجتا رہا۔ ایک وقت آیا، جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی،
جب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچا اور وہ خوشی خوشی میں تھا کہ میری ماں زندہ ہوگی اور ہر لحاظ سے خیریت سے ہوگی، کیونکہ میں ہر مہینے ایک چیک بھجواتا رہا ہوں۔ لیکن جب وہ پہنچا اور سن کے بڑا افسوس ہوا کہ اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ فاقوں کی وجہ سے مر چکی تھی، وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب میں ماں کو ایک خاص رقم بھجواتا رہا تو پھر وہ فاقوں سے کیسے مر سکتی ہے۔ وہ گھر میں اس نے سامان کو دیکھا تو اس کو ایک صندوق نظر آیا۔ ماں کا وہ صندوق اس نے کھولا، اس میں دیکھا وہ سارے کے سارے چیک، وہ سارے کے سارے خطوط اس کے اندر موجود تھے، لیکن ماں نہیں تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ میں سوچنے والی بات ہے کہ آج ہمارے زندگی کے اندر قرآن پاک موجود ہے، اور ہم اگر اس سے مستفید نہیں ہوتے تو یقیناً وہی ماں والی بات ہے کہ وہ ساری سنبھال کے تو رکھتی تھی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی تھی۔ اگر آج بھی ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی اندر سے مردہ ہو جائیں گے، اور اندر سے مردہ ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی الٹیمیٹ جو ہماری منزل ہے ہم اس سے دور ہٹ جائیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بار بار یہ چیز سوچنے والی ہے کہ قرآن سے تعلق جو ہے وہ کتنا جوڑا جائے۔ اور اس کی بات اگر میں یوں کہوں کہ کسی نے پوچھا تھا آج کے زمانے میں کہ قرآن پاک سے صحابہ کا تعلق کس طرح ہوتا تھا، اور جواب دینے والے نے بھی کیا خوبصورت بات کی تھی۔ اس نے کہا قرآن پاک سے جو صحابہ کا تعلق تھا آپ یوں سمجھ لیجئے وہ اس سے کم نہیں تھا، اس سے زیادہ ہی ہوگا جتنا آج کے ہر انسان کا تعلق اپنے موبائل ٹیلی فون سے ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے ہم ایک گھنٹے میں کتنی دفعہ موبائل دیکھتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہم موبائل اپنا دیکھنا بھول جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں اپنے معاملات کھو گئے۔ تو یہ خود اندازہ لگائیں کہ ہمیں قرآن سے کتنا تعلق اور کتنی ضروری بات ہے۔